ہیلو السلام علیکم. ہوپ یو آل آر ویل اینڈ سیف ایٹ یور ہومس. آج کا جو ہمارا کانٹینٹ ہے ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل اینڈ کنٹمپریری ٹیکسٹائل. ٹھیک ہے، تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری بات چیت اس پہ ہوگی. اس کے علاوہ جو میرے پاس ایک دوسرا کانٹینٹ تھا وہ تھا سبجیکٹو اور آبجیکٹو. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو. تو ہم میں اگر ابھی ٹائم ملا تو ہم دونوں پہ بات کریں گے، ورنہ آج ہم ایک کو ڈسکس کریں گے اباؤٹ ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل اینڈ کنٹمپریری ٹیکسٹائل. اس کے بیچ میں دونوں میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ٹریڈیشنل ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ ثقافتی، جو ہمارے کلچر کا ٹریڈیشن ہو. اف آئی ایم سندھی تو سندھ کا ٹریڈیشن ہے. اف آئی ایم پنجابی تو پنجابی کا ٹریڈیشن ہے. اف آئی ایم پٹھان تو پٹھانوں کا ٹریڈیشن ہے. اف آئی ایم بلوچ تو بلوچوں کا ٹریڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو ٹریڈیشن جو ہے وہ کمپائل ہو کے ایک فارم بناتا ہے جو ہم مارکیٹ میں آتی ہے. اب ڈفرینٹ ٹریڈیشنل ایسے ہیں جو مکس ہو کے بھی کوئی پروڈکشن بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ ایسی پروڈکٹ دیکھو جو آپ کو تھوڑی ڈفرینٹ لگے. کیونکہ اس میں اسٹچ، اس کی ایمبرائڈری، اس کی پرنٹ ٹیکنیک، اس کا جو سارا میکنگ پروسیس ہوتا ہے وہ مکس ہوتا ہے. مکس کیسے؟ کیونکہ جب ہم ایک خطے میں رہ رہے ہیں، اف میں پاکستان میں رہ رہی ہوں، آئی ایم لیونگ ہیئر، تو یہاں پہ سب چیزیں ہیں. صحیح، ہر ثقافت ہے. اس کو فالو اپ کر کے کوئی بھی ایک ایسی چیز بنائی جائے، یا ٹیکسٹائلس میں، یا انٹیریئر میں، یا فائن آرٹس میں، یا کسی بھی چیز میں، رہنے میں، سہنے میں، کھانے پینے میں، تو وہ ہمارا ٹریڈیشن کہلائے گا. کیونکہ ہم لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. صحیح. کلچر اٹ مینس جو ہمارا اصل تہذیب ہے. ٹریڈیشن اٹ مینس جو ٹریڈیشن چل رہا ہے. لائک جیسے کوئی بھی ہم کہتے ہیں امریکہ میں اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ آفٹر 2 منتھ باہر نکل کے سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں، یا روڈس پہ ایک فنی ایک فارم بنا رہے ہوتے ہیں جیسے لوگ ہنسیں، تو دیٹ از ناٹ اے کلچر، دیٹ از اے ٹریڈیشن. لوگوں نے کسی ایک نے کیا، دین آگے سب لوگ کرتے آئے. ٹھیک ہے، تو ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل میں انکلوڈ ایسے ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹائل ہے وہ بہت زیادہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے. کپڑے کی نیڈ کبھی ختم نہیں ہونی دنیا سے. 2 چیزیں ایسی ہیں لائف میں جو آپ نے مطلب کبھی نہیں چھوڑنی، ایک پہننا اور سیکنڈ تھنگ از کھانا. مطلب آپ نے کبھی ایٹنگ آپ نہیں چھوڑ سکتے اور کبھی آپ ویئرنگ نہیں چھوڑ سکتے. یہ 2 کمپوننٹ ایسے ہیں جو لائف میں ہمیشہ رہیں گے، لوگوں کی نیڈ رہے گی. صحیح. تو بینگ اے ڈیزائنر، بینگ اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر، بینگ اے ٹیکسٹائل اسٹوڈنٹ، ہمارا کام ہے مارکیٹ کو سرو کرنا. مطلب پیش کرنا ہے. ہمیں کس کے لیے پیش کرنا ہے؟ لوگوں کے لیے، میجورٹی کے لیے، جو لوگ باہر ہیں، جو آڈینس ہے، جو خرید رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹریڈیشنل مطلب جتنے بھی کلچرز ہیں اس کو کمپائل ہو کر کے چیزیں بنائی گئی. سندھی کلچر کی ایک ڈفرینٹ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پنجابی کی الگ ہے، بلوچوں کی الگ ہے، پٹھانوں کی الگ ہے. ایسے کر کے جتنے بھی کاسٹ ہیں، جتنے بھی خطے ہیں، ان کی ڈفرینٹ ٹریڈیشن ہے. کلچر سے ان کے موڈیفائی ہوئے ہیں. اچھا، جو بھی چیزیں وہاں سے باہر نکلی ان کو ہم نے پہننا اسٹارٹ کیا اسی طرح سے. پھر کچھ ڈیزائنرز کی ایسی انوینشن ہوئی، انہی چیزوں کو انہوں نے ماڈرن فارم میں، ساڑیز میں، ماڈرن فارم میں میکسیز میں، ماڈرن فارم میں انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگری میں ان کو مینشن کرنا اسٹارٹ کیا. وائی؟ کیونکہ تھوڑا سا انٹرپٹ چیز ہو، مطلب بریک آئے چیز میں. ایک چیز جیسے چلتی آ رہی ہے، سب لوگ پہن رہے ہیں. جب ایک چیز بالکل ایک موومنٹ میں چل رہی ہوتی ہے تو میجورٹی کچھ ایسی ہوتی ہے جو کہ اسٹاپ کر دیتی ہے اس چیز کو، تھک جاتی ہے. جیسے کہ پہلے برانڈس نہیں تھے، پہلے جو بھی پاکستان کے اندر برانڈس تھے وہ نہیں تھے، تو لوگ جسٹ جو ملتا تھا وہ پہنتے تھے، اس کو چینج کر کے اس کے اندر ایمبرائڈریز کرا کے کچھ چینج مکس بنا کے پہنا کرتے تھے. جیسے ہی برانڈس کچھ آئی جن کے لیے افورڈیبل تھی، انہوں نے ایک دم سے اس اپنے ایریا سے جمپ کیا برانڈس کی طرف. کیونکہ وہاں پہ ان کو سم تھنگ کچھ ڈفرینٹ مل رہا تھا جو کہ ان کی افورڈیبل رینج میں تھا. ٹھیک ہے، سب کے لیے نہیں تھا، ابھی بھی سب کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے ہے، کچھ میجورٹی نہیں افورڈ کر پاتی ہے. صحیح. دین اس کے بعد جو لوگوں نے اس کو جب اپنے برانڈس کو فالو اپ کیا، تو برانڈس کو فالو اپ کرنے کے بعد ایکسٹریملی برانڈس کو لگا کہ نہیں، وی آر ورکنگ ویل ان مارکیٹ. تو انہوں نے اچھے ڈیزائنرز اپنے پاس ہائر کرنا اسٹارٹ کیے. ڈیزائنرز کون تھے؟ آپ لوگ جو پریویس ہم جنہوں نے کام کیا ایز اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر مارکیٹس کے اندر اس سے پہلے بھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟
ٹریڈیشن کا اور کچھ نئے ٹرینڈز کا آپس میں مکس بنا کے جب مارکیٹ میں ڈفرینٹ کلر سے، ڈفرینٹ تھیم سے، ڈفرینٹ فارم میں لے کر آئے تو ایک دم سے سب لوگ اس پہ جمپ کر گئے. کیونکہ وہ چیز پھر بریک آ گیا مارکیٹ کے اندر. صحیح ہے. تو ٹریڈیشنل ہماری وہی چیزیں ہیں، کلرز نیچر سے جو ہمیں ملے ہیں وہ چینج نہیں ہونے، اس کے ٹنٹ سٹونز جو بن رہے ہیں وہ نیچر میں آلریڈی موجود ہیں. جو ثقافت ہماری ہے وہ ایکچوئل وہی ہے، لیکن اس کا جو کنٹمپریری فارم کریٹ ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں واٹ از دا میننگ آف کنٹمپریری. اب کنٹمپریری آرٹ بھی ہوتا ہے، کنٹمپریری ڈیزائن بھی ہوتا ہے، کنٹمپریری لیونگ ایک اسٹائل بھی ہوتا ہے. اب کنٹمپریری ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ نئے زمانے کا، جدید. کنٹمپریری اٹ مینس جدید. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا چیز، کوئی بھی ایسی فارم، کوئی بھی ایسا آرٹ، کوئی بھی ایسا ڈیزائن جو جدید چیزوں سے ڈیولپ کر کے، کمپائل کر کے بنایا گیا ہو. اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹوڈ. اور آج کل اسی کے فالوورس لوگ، میجورٹی آڈینس زیادہ ہیں جو کہ کنٹمپریری آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. جیسے کہ میرے پاس ایک ایگزامپل تھا کہ ابھی آپ لوگ جو ہو اپنے تھیسس سلیکشن سبجیکٹیو آبجیکٹیو کے اوپر تھنک کرو گے، سوچو گے، تو کچھ میجورٹی ایسی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں سے جو سبجیکٹیو سوچ سکتی ہے. واٹ از دا میننگ آف سبجیکٹیو؟ اٹ مینس کسی بھی ایک جملے کا، کسی بھی ایک لفظ کا، کسی بھی ایک تھیم کے مطلب کے اوپر آپ کام کرو. لائک دس از اے ایگزامپل. اب یہ کسی آرٹسٹ کا کام ہے، کسی ٹیکسٹائل ڈیزائنر کا کام ہے. اب اس کا ٹاپک تھا اے مارک آف ایکسپریشن. ایک تھنک تھا، ایک سوچ تھی، ایک سبجیکٹ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ڈیزائنر نے اے مارک آف ایکسپریشن کے تھرو ٹیکسٹائل ٹیکنیک سے، ٹیکسٹائل کے میجر سبجیکٹ سے یہ پکچرز ڈیولپ کی، مطلب یہ پروڈکشن ڈیولپ کی. اس کی جو پوری اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت ہیوج یہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہے کہ اس نے کیا بتانا چاہا تھا. تو کام اٹس ویری سمپل، لیکن جو اس کے پیچھے بات ہے، جو اس کے پیچھے آئیڈیا ہے، اٹس ویری ہیوج. اب اس طرح کا جو کام ہوتا ہے وہ کنٹمپریری میں کاؤنٹ ہوتا ہے، نئے زمانے کی، نئے جدید طریقے کی چیز کے اوپر. ہم کیا کرتے ہیں، بات ہم بہت چھوٹی کرتے ہیں، کام بہت زیادہ دکھاتے ہیں، پروڈکشن بہت زیادہ دکھاتے ہیں. تو آج کل جو چیز میجورٹی جو جس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہے وہ ڈائلاگ ہے. آپ کی بات جو ہو وہ ایسی ہو جو کہ ہمارے سراؤنڈنگ، ہمارے آس پاس کی جو میجورٹی ہے اس پہ امپیکٹ اثر کرے، اپنا امپیکٹ چھوڑے. ٹھیک ہے. سی دیز آل امیجز. اب یہ اٹس ویری سمپل، ویونگ ٹیپسٹری میں کی جائے یا اکت میں کی جائے، بٹ اس کے پیچھے جو سارا اس کا اسٹیٹمنٹ ہوگا، سی اٹس ویری ہیوج. اب اس کا اپنا ایک ٹائٹل ہے اس امیج کا. اب بینگ اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لائک اگر کوئی بندہ، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی ڈیزائنر ایموشنس کے اوپر کام کر رہا ہے، یا کوئی لو کے اوپر کام کر رہا ہے، یا کوئی مدر ہوڈ کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس کی ویژولس، اس کا کام اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ چیز اس کے اندر کمپائل ہو کے دکھے. یہ نہیں ہو کہ سمپلی جسٹ مدر چائلڈ کا ایک ریلیشن بنایا ہوا ہے. اٹس گڈ، بٹ یہ ہو چکا. ناؤ کنٹمپریری فارم میں نئے زمانے کے حساب سے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہو پروڈکشن کے لیے، اٹس ویری نیسیسری. اگر آپ بھی وہی کر رہے ہو جو پریویس ہو چکا، جو بہت زیادہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، جو بہت زیادہ لوگ کر چکے ہیں، تو اٹس ناٹ نیو. مطلب آپ اسی لائن کے کھڑے ہوئے ایک شمار بندے ہو. ٹھیک ہے. اب ایک سبجیکٹو اٹ مینس جس کی کوئی میننگ نکلے، جس کا کوئی میسج جائے. اب یہاں پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ بینگ ہمارا جو نیشنلٹی ہے، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم میسج دے رہے ہیں امریکنس کو، تو ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا چیز ہم دے رہے ہیں؟ نتھنگ. ٹھیک ہے. تو بینگ اے ڈیزائنر آپ نے جب ان فیوچر سرو کرنا ہے تو آپ نے فرسٹ ایسا امپیکٹ اپنا ڈالنا ہے کہ وہ آپ کی چیز کلیئر ہو جائے فرسٹ اپنے ٹاپک سے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ سبجیکٹیو کی طرف جائے. کسی کی 100 میں سے کوئی 50 ہوں گے جن کا کوالٹی سبجیکٹیو پہ ہوگا، 100 میں سے 50 ہوں گے جس کا کوالٹی آبجیکٹیو کے اوپر ہوگا. اچھا، آبجیکٹیو کا میننگ کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا آبجیکٹ ہو جس کی کوئی میننگ نہ ہو. اٹ مینس چیئر ہو گیا. اب کوئی ایسا سبجیکٹیو بندہ ہوگا جو دماغ رکھنے والا ہوگا، سوچنے والا ہوگا، وہ چیئر میں سے بھی کوئی مطلب نکال سکتا ہے. وہ چیئر کے اوپر بھی کوئی ایسی ریسرچ لا سکتا ہے، اس کے اوپر فردر کام کر سکتا ہے.
لیکن دونوں لوگوں کی چاہے سبجیکٹیو ہو چاہے آبجیکٹیو ہو، سب سے جو پہلی چیز ہے، جو مین چیز ہے جس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو کچھ ڈفرینٹ دے رہے ہو یا وہی ٹریڈیشنل دے رہے ہو جو کہ ہو چکا۔ یہ بہت ضروری بات ہے، اور اس پہ ہم نے سوچنا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو۔ ٹھیک ہے، اب آبجیکٹیو میں ہزاروں ایلیمنٹس آتے ہیں، فلاور آ گئے، آپ کے رہنے سہنے میں بہت ساری چیزیں آ گئی۔ ان کی میننگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے سوچا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سبجیکٹیو والا مائنڈ ہوگا تو وہ فلاور سے بھی کوئی مطلب نکال سکتا ہے۔ جیسے کہ ریڈ روز جو ہے وہ لو کا سمبل ہے، لو کا ایک فارم مانا جاتا ہے ریڈ روز۔ اس لو کو اگر وہ مینشن کرا رہا ہے تو لو میں سورو بھی آ جاتی ہے، لو میں سیڈنیس بھی آ جاتی ہے، لو میں ہیپینیس بھی آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیار میں سب چیزیں انکلوڈنگ ہیں۔ لیکن اب وہ فلاورس کے تھرو اس کو کیسے فارم کرے گا؟ دین وہ کلرز کے اوپر کام کر سکتا ہے۔ فلاورس کی جو تھرو سے کانٹے ہیں اس کو لے کے وہ سیڈنس مینشن کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان دونوں چیزوں میں سے اٹس ویری نیسیسری کہ آپ کا مائنڈ، وہی اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں پچھلی ویڈیو والی بات، کہ آپ کیا ہو، آپ کی کوالٹی کیا ہے۔ اس چیز میں آپ لوگ کلیئر ہو جاؤ کہ سبجیکٹیو از یور کوالٹی اور آبجیکٹیو از یور کوالٹی۔ یہ نہیں ہے کہ سبجیکٹیو اٹس ویری گڈ، آبجیکٹیو اچھا نہیں ہے، دونوں بہت اسٹرانگ ہیں۔ جب کوئی ویور ہوتا ہے یا آڈینس ہوتی ہے، جب وہ کپڑا پہنتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ کپڑے کی میننگ کیا ہے، اس پہ جو بنا ہوا ہے، اس کو یہ اچھا، وہ چیز اچھی لگتی ہے جو مارکیٹ سے ہٹ کے اس کو کچھ ڈفرینٹ فیل ملے، دین دے پرچیز۔ صحیح ہے، تو اپنا سبجیکٹیو پہ کام کرو یا آبجیکٹیو پہ کرو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ دکھنے میں اس کا اپیئرنس کیسا ہے۔ اگر اپیئرنس وہی ہے جو برانڈس کا ہے، جو سب چیزوں سے مل رہا ہے، تو اٹس فائن۔ لیکن اس میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو بڑی اتھینٹک اور اسٹرانگ ہو، اٹس ایکسیلنٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ایزی سمجھنے کی ہیں، لیکن ہم اس چیز میں پھنسے ہوتے ہیں کہ ہم کام کوئی ایسا کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم جسٹ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے آتے ہیں، اور ہماری اسکل جو ہوتی ہے وہ ہماری اس لیول کی نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اپنی کوالٹی کو پرسیو کریں، دین سبجیکٹیو آبجیکٹیو کے اوپر سوچیں کہ آپ سوچ سکتے ہو یا آپ آبجیکٹیو کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، اس کے بعد جو میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی کہ ہم نے جو تھوڑا سا بات چیت کرنی تھی ریسرچ کے اوپر، ہاؤ ٹو ریسرچ، جو پریویس ہماری کلاسز میں بھی بات ہو چکی تھی، اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ ریسرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہوتی ہے، اور فیلڈ ورک جو ہم جاتے ہیں، فیلڈس میں جاتے ہیں، یا کسی ہم ٹاپک کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں یا کسی ایریا کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، اکارڈنگ اوور ٹاپکس، اینی ٹاپک، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات چیت کریں گے، کیونکہ یہ پروسیس ایسے ہیں جو بہت ایزی ہیں ہونے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ میں بہت ایزیلی آ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ ورائٹی آ جاتی ہے۔ جب ہم کوئی بھی چیز گوگل کرتے ہیں تو اس میں ہم فلاور لکھیں گے، دنیا جہاں کے فلاور آ جائیں گے، لیکن ہمیں جسٹ ریڈ روز چاہیے ہوگا، تو ہم ریڈ روز کو چھوڑ کے پھر دوسرے فلاورس میں بڑھ جائیں گے۔ تو جب بھی آپ گوگل کرتے ہو آپ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہو، دیٹس وائی آپ اس چیز ایگزیکٹ چیز کو نہیں پکڑ پاتے جو آپ کو ایکچوئل چاہیے ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے جو فالو اپ کرنی ہے، اپنی کوالٹی۔ ٹھیک ہے، آپ کی کیا کوالٹی ہے، آپ کا کیا میڈیم کوالٹی والا ہے، آپ کا کیا میڈیم اچھا ہے۔ نیکسٹ، آپ کو سبجیکٹیو پہ اچھے ہو، آبجیکٹیو پہ اچھے ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے ٹریڈیشنل کو ہم نے مکس کر کے کنٹمپریری کرنا ہے یا ٹوٹلی ہم نے نیا کام کرنا ہے۔ اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسی چیز ڈیولپ کریں جو پہلے نہیں ہوئی ہو۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دنیا کے ایریا میں گوگل کے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے، کوئی ریزمبلنگ وہ دکھا دیتا ہے کہ یہ ایکچوئل ہو چکا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ہیوج کام اس پہ ہو چکا ہے ٹیکسٹائلس کے اندر، ڈیزائننگ کے اندر، کہ کوئی بھی چیز آئیڈیا نیو ہو سکتا ہے، آئیڈیا انوینٹ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس سیمبلز، مٹیریلز، کلر، برشز، پھول، پتے، دھاگے، سب چیزیں سیم ہیں، لیکن جو ہمارا دماغی آئیڈیا ہے وہ انوینٹ ہو سکتا ہے، وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے ان چیزوں کو کلیئر کرنا ہے، دین ہم چلیں گے ہاؤ ٹو ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہے۔ صحیح، اس کے اوپر پھر ہم اس کانٹینٹ میں بات کریں گے۔
ابھی کے لیے صرف جو یہ بیسک چیزیں آپ کی ہیں ان کو سمجھ کے ہم نے آگے فردر چیزوں کو انڈرسٹوڈ کرنا ہے. جیسے اگر میں آپ کو کوئی آبجیکٹ دیتی ہوں یا کوئی ایلیمنٹ دیتی ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ کتنا زیادہ چینج کر سکتے ہو، کتنا اس کو موو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دین بات چیت ہوتی ہے. اللہ حافظ.